أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة اور اس مصیبت سے ڈرو لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة جو نہیں پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا خاص طور پر وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان رکھو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دو گے اور برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہو گے اور صرف اپنی ہی نمازوں پر اور اپنے ہی روزوں پر اور اپنے ہی ذکر اذکار پر انحصار کرو گے اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ایک ایسی مصیبت بھیج دے گا، ایسی آزمائش آ جائے گی کہ جو صرف گناہ گاروں کو نہیں پکڑے گی بلکہ وہ سب کو پکڑ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اس میں ہر بندہ چاہے وہ خاص ہو یا عام، گناہ گار ہو یا نیک، سب اس میں غرق کر دیے جائیں گے، دھنس جائیں گے زمین میں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ان میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب تو ایک دفعہ سب پر ہی آئے گا، ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اپنے اپنی نیت کے مطابق ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جس آدمی کی نیت نیک ہوگی اور عمل اچھا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، اور جس کا عمل خراب ہوگا اس کو جہنم کے سپرد کر دیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں لوگ تم کو اچک کر نہ لے جائیں، فآواکم وأیدکم بنصرہ، پھر اس نے تمہیں رہنے کی جگہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں نفیس چیزوں سے رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ فرمایا جب تم مکہ میں تھے تو بہت کمزور اور بہت لاچار اور بڑے بے بس تھے، کفار و مشرکین تم پر ظلم کرتے اور ہر وقت تمہیں یہ کھٹکا لگا رہتا کہ کہیں عرب کے قبائل آ کر ہمیں تہس نہس نہ کر دیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، تمہاری کمزوری کو دور کر دیا اور تمہیں ہجرت کا حکم دیا، اور پھر تمہیں ایک ایسا مرکز عطا فرمایا مدینے میں کہ جہاں تم طاقتور ہو گئے اور اللہ کی مدد سے تم نے جہاد کیا اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اور آہستہ آہستہ
تم زمین میں اقتدار کے مالک ہو گئے اور بہت بڑی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو فرمایا اس نعمت کو یاد رکھا کرو اور اپنے اس برے وقت کو یاد کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مکے کے رہنے والے لوگ دنیا کے سب سے جاہل، سب سے بد تہذیب اور سب سے زیادہ ظالم اور سب سے زیادہ بد دین تھے، لیکن اللہ نے جب اپنا رسول ان میں بھیجا تو پھر یہ دنیا میں سب سے زیادہ بہادر اور سب سے زیادہ امانت دار اور سب سے زیادہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن گئے، اور اللہ نے ان میں یہ صلاحیت پیدا کر دی کہ انہوں نے زمین کے اقتدار پر بھی قبضہ کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو تم آپس کی امانتوں کی، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اللہ کی امانت اس کا دین ہے، رسول اللہ کی امانت ان کی احادیث اور آپ کے فرامین ہیں، اور ان کو سن کر پھر آدمی اس میں سستی اور کوتاہی کرے اور ان کی خلاف ورزی کرے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت ہے۔ اور امانتوں کی خیانت یہ ہے کہ اللہ نے جو امانتیں ہمارے سپرد کی ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ فرمایا ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا یا اللہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو انسان چونکہ چالاک تھا، اس نے کہا جی میں اٹھاتا ہوں، اور یہ سوچا کہ اگر تو اس میں کوتاہی ہوئی تو اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اور اگر اس کو ادا کرنے میں کامیاب رہے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے جو روح ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی امانت ہے، اللہ نے جو جسم ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نہ ہم اس روح کو گندا کریں، نہ ہم اس جسم کو ایسے کام میں استعمال کریں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الولد مبخلۃ، فرمایا کہ آدمی کی جو اولاد ہے یہ اس کی بخیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا کہ کہیں میری اولاد کا گزارا کیسے ہوگا۔ فرمایا کہ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، یہ آدمی کی بزدلی کا ذریعہ بھی ہے۔ بندہ بعض اوقات صحیح بات کرنے سے گھبراتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، یا پھر جہاد میں جانے سے گھبراتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور بچوں کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور درست بات سے گریز کرنے لگتا ہے۔ اور فرمایا مجہلۃ، اولاد آدمی کی جہالت کا سبب بھی بن جاتی ہے، ومحزنۃ، اور آدمی کو غمگین کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ آدمی دن رات اس فکر میں مبتلا رہتا ہے
کہ میرے بچے کی تعلیم کہاں سے ہوگی، میرے بچے کا کھانا پینا کہاں سے آئے گا، میرے بچے کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، میرے بچے کا مستقبل کیا ہوگا۔ فرمایا اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق اس کو رزق بھی ملے گا، اس کے مطابق اس کو کام بھی ملے گا، اور اللہ ہی یہ سارے کام تقسیم کرتا ہے۔ اللہ پاک ہی سب کو ان کاموں پر لگاتا ہے، اور جو جس کام کے لائق ہوتا ہے اللہ اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو اولاد ہے اور مال ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس سے آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلنا یہ انسان کی بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت پیدا کر دے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ فرمایا اگر پرہیزگاری اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں 4 انعامات دے گا۔ پہلا تو یہ کہ تمہیں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت دے دے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بات حق ہے اور یہ باطل ہے، اور تم حق پر چلو گے اور باطل سے بچو گے۔ اور دوسرا انعام یہ دے گا کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ یا تو تمہیں گناہ کے بعد نیکی کی توفیق عطا کر دے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بلکہ بعض اوقات اگر انسان زیادہ نادم اور شرمندہ ہو اپنے گناہ پر تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب انسان اپنا اعمال نامہ دیکھے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دیا گیا ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں فلاں گناہ بھی کیے تھے، ان کا تو اس میں ذکر ہی نہیں۔ وہ خود اپنے گناہوں کا ذکر کرے گا اس امید پر کہ ان کو بھی نیکیاں بنا دیا جائے۔ اور فرمایا تیسری نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن بخش دے گا، اور تم سے کوئی باز پرس نہیں کرے گا، اور تمہیں کسی عذاب کے حوالے نہیں کرے گا۔ اور چوتھی نعمت کیا ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ پاک تمہارے اعمال کا بدلہ تو دے گا لیکن اس سے زیادہ بھی دے گا۔ فضل کا معنی ہے زیادہ۔ اللہ کی جو انعامات ہیں اور جو اللہ کی رحمت ہے اور جو اللہ کی داد و دہش ہے وہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں۔ بدلہ تو ہوتا ہے عمل کے پیمانے کے مطابق، لیکن فرمایا ہم عمل کے پیمانے سے کہیں بڑھ کر نیک لوگوں کو اس کا بدلہ دیں گے، اتنا کہ جو ان کے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ترجمہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ڈرو اس آزمائش سے جو صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا۔ خاصتاً، بطور خاص، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذابوں والا ہے۔ اذکروا اذ انتم قلیل
اور یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے سے تھے مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے تخافون ان یتخطفکم الناس تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر نہ لے جائیں فآواکم وأیدکم بنصرہ بس اس نے تمہیں رہنے کی جگہ عطا کی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں عمدہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا اللہ والرسول نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ اور نہ خیانت کرو آپس کی امانتوں کی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو یجعل لکم فرقانا تو بنا دے گا تمہارے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور مٹا دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ